بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تفصیل کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے اور کن گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، اور جہنم کے اندر اللہ نے کیسے سخت ترین عذابات رکھے ہیں۔ اللہ سے ہمیں اس سے پناہ بھی چاہنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم ان کاموں سے بچے رہیں۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، قیامت سے پہلے کون لوگ دنیا میں ہوں گے اور کون کون سے گناہ عام ہو جائیں گے، ان کے کیا کیا کردار ہوں گے اور لوگوں کا مزاج کیا بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ جب تک لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی باتیں کرتے رہیں گے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا یا اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ بہت سے لوگ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب تک ایک بھی ایمان والا دنیا میں رہے گا تو قیامت قائم نہیں ہوگی، تو وہ الگ چیز ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ جو یہاں آیا، جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ ایمان والے تو بہت دنیا میں اب بھی ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اللہ کرنے والے کہاں ہیں؟ صبح سے شام تک ان کو یاد بھی نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ایسی غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہ حدیث میں یہ آیا ہے، اور اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں رہیں گے تب تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس سے ذکر کی مجلس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، خانقاہوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جہاں صبح سے شام تک اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اس کی فضیلت اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ وزنا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زنا صرف اسی کو نہیں کہتے کہ آدمی وہ آخری کام کرے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کانوں میں لیڈ لگا رکھی ہے اور کھلا کھلا گانے سنتا جا رہا ہے، کانوں کا زنا ہے۔ موبائل میں گانے بجا رکھے ہیں اور بائک پہ سنتا جا رہا ہے، آٹو میں سنتا جا رہا ہے، بسوں میں سنتا جا رہا ہے۔ بے حیائی، ذرا سا بھی دھیان نہیں کہ دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، کوئی احساس نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بے حیائی کے ساتھ گدھوں کی طرح زنا کریں گے۔ اپنی گرل فرینڈ کا، اپنی محبوبہ کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال رکھا ہے اور بازار میں گھوم رہے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ بھئی کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، ماحول پر کیا فرق پڑے گا؟ بڑے بزرگ کو کیسی شرم آئے گی، اور جو باپردہ خواتین ہیں ان کے دل پر کیا گزرے گی، چھوٹے بچے کیا سیکھیں گے، معاشرے میں اس سے کیا گندہ میسج جائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو بے حیائی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب یہ سب ہوگا تو سمجھو قیامت قریب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر کھو میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے؟ وہ اس سے کہیں گے کہ تم ہی بتا
ہم کیا کریں؟ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے، وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، شر فساد، بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سبھی سنیں گے، جب جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اوس، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا کہ اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں سے کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ 1000 میں سے 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ترین روایت۔ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم ان انسانوں کو محفوظ رکھیں گے جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ ایمان کے بارے میں اسی لیے کہا تھا کہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقررہ تاریخ سے باخبر نہیں کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ان کے سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی جتنا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے اتنا ہی مجھے بھی، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ آپ کو ہے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، جب تک اللہ نے ہمیں سانس دے رکھے ہیں، جب تک اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھ رکھا ہے، تو ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ یہاں تو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اگزام کے لیے بھیجا ہے، تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں انسان خیر و عافیت سے رہے گا اگر اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزری ہوگی، ورنہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جس آدمی کی زندگی خواہشات کے مطابق اور قرآن و سنت سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف گزری ہوگی، تو اس کا وہاں رہنا جینا دوبھر ہو جائے گا، اور وہ کتنے سخت قسم کے عذابات میں مبتلا ہو جائے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی، اور ہدایت کے کتنے راستے ہمارے سامنے کھول دیے، اور کتنی ساری مجلسیں، کتنے سارے علماء، کتنی ساری اور اصلاحی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس سے اگر ہم سمجھنا چاہیں، سدھرنا چاہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کل قیامت میں کسی کو اللہ کے یہاں یہ عذر قائم نہیں رہ پائے گا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یا ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، یا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ قدم قدم پر اللہ نے ایسے ہدایت کے راستے اور ایسی ہدایت کی چیزیں، ہدایت کی مجلسیں، ہدایت کی جماعتیں اللہ نے ہمیں دے دی ہیں کہ جس سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔